اچھا میرے بھائیوں، جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حج کے دوران پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ اسما بنت امیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا. ماشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں. صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہے ہی ہیں. بھارت نبی علیہ السلام نے آمنا سامنا ہوا ہے. اچھا، پھر سیدنا ابو بکر تو فوت ہو گئے 13 ہجری کے اندر. تو اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 4 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. تو ان کی جو والدہ تھی نا اسما بنت امیس، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی. اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابی بکر کی کس نے کی؟ مولا علی نے. اسی لیے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے، اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے. اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ. تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا، یہ بڑے ہمدرد بھی تھے. تو یہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری تھی. اور دیکھ لیں صرف 30 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں. قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی، پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا، اس کو زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے. تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے. تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی. تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی. استغفر اللہ. اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا. ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ لکھی گئی ہیں، آپ چاہے وہ آپ تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، تاریخ ابن کثیر کی المتوفا 774 ہجری، آپ الاستیاب امام ابن عبد البر کی پڑھ کے دیکھ لیں المتوفا 468 ہجری. آپ کو ساری کتابوں میں ابن اسیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفا 630 ہجری، جس کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، الاصابہ انہوں نے لکھی. 8000 صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں، اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. آپ اس میں محمد بن ابی بکر کا پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے، کیونکہ اما عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا، اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے. تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں. تو ان کا ہمارا جو گورنر ہے وہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے، ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے، اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا، تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے، یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو. اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی. اسی حجرے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا، جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو
سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا. ایک دوسرا بھائی تھا, وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی. ادھر تو باپ سیم تھا, ماں الگ تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا. ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے, ماں ڈیفرنٹ بھی ہو. اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے, مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور اس کے لیے ظاہر جب وہ فضائل و برکت, جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں, یا میرے عزیز ہم وطنوں, یہ وہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے. اچھا, یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں, یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ سارے کے سارے ترک حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, بخاری کی, حاکم کی, نسائی کی, باقی کتابوں کی. پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو. تو بخاری کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا. اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا, لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی, اگر لگ گئی جا کے, کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے, حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا. اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی, پڑھ لیں, PDF فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ ہے, اس نے کہا پکڑو اسے, گرفتار کرو, آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا, اس میں جا کے چھپ کے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا, اتنی عوام دیکھ رہی تھی, حضرت عائشہ کے حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا, وہ تو محرم تھے, ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, اس نے باہر سے کہا, ہاں ابو بکر کے بیٹے, تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17, کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے, یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے, یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ, کتنا بڑا جھوٹ بولا. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا, وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی. انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی, حدیث افک والی. تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے. بخاری میں اتنی حدیث ہے, لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں, وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی الکبریٰ میں, اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں. وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں, جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا, حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا, اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا, تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا. تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا, اس نے کہا سیدھی طرح کہہ, تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. ہائے ہائے ہائے, اے وہ گل سی جیڑی بخاری میں لکھا ہے, کچھ کہا, انہوں لگ گئی آگ, انہوں نے کہا پڑھو اینو. پھر آگے بخاری میں آتا ہے, اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت, چپ کر, بکواس بند کر, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں. اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے, البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے, جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا, رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی, حضرت عثمان نے واپس لانے کی, کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا, حضرت عمر نے نہیں آنے دیا, پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے, اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا, اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گیا. اسی کی وجہ سے مسلمان رہا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی, ایک تلخ حقیقت ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, جعلی اسباب نہیں,
جی عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی حضور کے تربیتی یافتہ صحابہ 40,000، ایک ابن سبا نے ان کی مت مار دی. بالکل جھوٹ ہے، میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تعارف میں اینڈ پہ کراؤں گا، یہ سارا کچھ کھول دیا ٹروتھ. اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوتی ہے؟ ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر پھر جا کے چھپ گئے. کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی، اور لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا ان کو قبر کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں ایک بندہ چھپا ہو، وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد، چند نامعلوم افراد نے، اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے. ہم نام نہیں کسی کا لیتے، جہاں نام تھا میں نے نام لے کے کہا، جہاں نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں، وہ آپ کو خود پتہ چل رہے ہیں کون نامعلوم افراد ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اما عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ آئیں، روئیں، وہاں پہ آ کے اشعار پڑھے. وہ بڑے دردناک عربی کے اشعار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی، ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے. اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی، چونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے اس لیے میں تیری قبر پہ آئی. تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے.